السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالی نے کن کہہ کے سارے جہان بنائے اور کن کہہ کے سارے جہان ختم کرن تے وہ قادر و قدیر ہے. ہر عیب، ہر نقص، ہر شریک تو وہ پاک ہے. علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید اس دی شان اور عظمت ہے. احد اور صمد دی تعریف والا ہے. بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے.
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد قرآن مجید دا جو مقام میں پڑھیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. بلا شبہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیتے انہاں واسطے بڑی اچھی زندگی ہے اور بڑا ہی اچھا ٹھکانہ ہے. آدم علیہ السلام نو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ نال مٹی گو کے بنایا اور پھر فرشتیاں کو سجدہ کروایا. پھر اللہ تعالی نے انہاں دی اولاد نو اپنی زمین تے آباد فرمایا. آدم علیہ السلام سب دے باپ نے اور سارے انسان خواہ انبیاء نے اولیاء نے صلحاء نے مرد عورتاں بادشاہ فقیر سب آدم علیہ السلام دی اولاد نے اور اللہ دی مخلوق نے. ہر انسان دی کوشش کاوش یہ ہے کہ اس دی زندگی بڑی خوشحال ہوئے. خواہ کافر ہے خواہ فاسق ہے فاجر ہے مسلمان ہے مومن ہے گناہگار ہے یا متقی ہے، ہر ایک دی خواہش یہ ہے کہ وہ دنیا تے اچھی زندگی گزارے خوشحالی دی زندگی گزارے. اے آرزو اے تمنا سب دی یکساں ہے. اگرچہ رنگ دے اعتبار نال قد کاٹ دے اعتبار نال زبان دے اعتبار نال مختلف نے، ہے سارے آدم علیہ السلام دی اولاد، لیکن کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کوئی لمبے قد دا ہے کوئی چھوٹے قد دا ہے، کوئی عربی ہے کوئی عجمی ہے، کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے. سب آدم علیہ السلام دی اولاد نے اور انہاں سب دی سائی مختلف ہے. متقی تقوی چ بڑھنا چاہ رہے ہیں، کافر اللہ دی نافرمانی چ بڑھ رہے ہیں اور بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، انہوں اپنی مرضی دے مطابق اپنی خواہش دے مطابق گزاریے. یعنی خیالات مختلف نے، رنگ مختلف نے، زبانہ مختلف نے، قد کاٹ مختلف نے، طبیعتاں دا اتار چڑھاؤ مختلف ہے، لیکن جو مشترکہ چیز ہے سب دی وہ یہ ہے کہ میری دنیا اچھی ہوئے. ہر ایک دی خواہش خواہ مسلمان ہے خواہ کافر ہے خوشحالی ہوئے، اس دی آرزو ہر ایک نو ہے، مرد ہے یا عورت، عربی ہے یا عجمی. کیا کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسا رہنما اصول ہے کہ جس دے نال انسان دی زندگی خوشحال ہوئے اچھی ہوئے؟ اج دے اس خطبے اندر یہی مسئلہ میں اللہ دی توفیق نال آپ دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا ہاں
کہ اس مشترکہ خیال نو عملی جامہ کس طرح پہنایا جا سکتا ہے کہ دنیا دی زندگی خوشحال ہوئے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ ہر ایک نو مصیبت کو تنگی کو پریشانی کو بچائے اور اللہ رب العالمین ہر ایک نو اچھی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو میں مسئلہ آپ دے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہاں کما حق ہو اے اللہ پاک مسئلہ سنان دی سمجھان دی توفیق عطا فرما اور محض اپنی رضا دے کلمات کہن دی اور پھر سنا کے اللہ پاک سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرما. کتاب و سنت دا اگر مطالعہ کریے تو دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اسلام صرف اس واسطے نہیں آیا کہ بندے کو صرف جنت مل جائے، آخرت اچھی ہو جائے، قبر اچھی ہو جائے، قیامت رو حشر اچھا ہو جائے. دین دا صرف یہ مقصد نہیں ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جس لئے مسلمان ہونے واسطے آئے نا، عیسائی سن تے سلیب گلے وچ لٹکائی سی. ایک لمبا قصہ ہے انہاں دی ہمشیرہ دا اور سارا انہاں دا واپس آن دا. عدی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے. فرماندے نے میں نبی علیہ السلام کو بیٹھا ہویا سی. کچھ لوگ آئے انہوں نے شکایت کی تھی تنگ دستی دی کہ زندگی اچھی نہیں گزر رہی، خوشحالی نہیں، فقر ہے، فقیری ہے، فاقہ ہے. کچھ لوگ آئے انہوں نے شکایت کی تھی کہ امن نہیں، بدامنی بہت ہے، رستے محفوظ نہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت عدی نو مخاطب کر کے فرمایا اے عدی رضی اللہ تعالی جو میں دین لے کے آیا ہوں، جو میں پیغام لے کے آیا ہاں، تھوڑی دیر کھلو جاؤ انو نافذ ہو لین دو. فرمایا رستے اس قدر امن والے ہو جان گے کہ ایک عورت حیرہ مقام تو زیور دے نال آراستہ پیراستہ ہو کے اکیلی کعبے دا طواف کرن آئے گی اور کعبے دی زیارت کر کے واپس چلی جائے گی، کوئی میلی اکھ دے نال اس وال ویکھن والا نہیں ہوئے گا. عدی فرماندے نے میں سن کے بڑا حیران ہویا کہ اس ساڑھے تے قبیلے دے بڑے بڑے ڈاکو تے چور تے رہزن وہ مر جان گے، وہ کتھے جان گے؟ فرمایا علی یہ قانون ایسا ہے جو میں لے کے آیا ہاں انہوں نافذ ہو لین دو، چور ڈاکو لوکاں دے مال دے محافظ بن جان گے. رہا یہ مسئلہ کہ تنگ دستی ہے، فقیری ہے، خوشحالی نہیں. فرمایا اگر تو زندہ رہا تے تو دیکھے گا کہ زکوٰۃ دین والے موجود ہوں گے، لین والا کوئی نہیں ہوئے گا. اور عدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر دے سن تھوڑی بات کر فرمانے نے کہ میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ایک عورت حیرہ تو چلی، زیور دے نال پری ہوئی، اکیلی کعبے دا طواف کر کے واپس چلی گئی سی. انہوں کوئی خطرہ نہیں سی اور کوئی میلی اکھ انہوں ویکھن والی نہیں سی. تے فرمانے نے میں تے نہیں، اگر تواڈے وچوں کچھ لوگ زیادہ دیر تک زندہ رہے تے نبی علیہ السلام دی اے پیشین گوئی بھی وہ پوری پا لین گے. اور پھر وہ وقت آیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے زمانہ خلافت سارا دن لوگ زکوٰۃ دے پیسے لے کے گلی بازار چ پھردے رہندے سن کہ کوئی زکوٰۃ لے لے.
جس دے کول بھی کوئی جانا وہ کہتا میں تے خود تلاش کر رہا ہوں کہ مینوں کوئی زکات لین والا مل جائے. اینی اللہ نے فراوانی کر دیتی سی, اینی خوشحالی اللہ نے کر دیتی سی. تو جو لوگ دین اسلام نو صرف محدود کر دیندے نے کہ اندے نال جنت ملے گی, آخرت اچھی ہوئے گی, انہاں صحیح معنی وچ دین اسلام نو سمجھیا ہی نہیں. دین ساری دنیا بھی بنان آیا ہے. اسلام ساری دنیا دی زندگی خوشحال کرنے واسطے آیا ہے. اسلام ساری عاقبت بہتر کرنے واسطے آیا ہے. کاش کہ اسی اسلام نو سمجھ لئیے, انہوں اپنے تے نافذ کر لئیے, انہوں قبول کر لئیے. اللہ پاک ساری دنیا دی زندگی بھی خوشحال کر دیں گے اور آخرت دی تے ہے ہی ہے انشاءاللہ خوشحال. میں اللہ دی توفیق نال 9 یا 10 اصول ایسے عرض کرنا چاہ رہا ہاں, شاید سارے اج دے خطبے چ نہ ہو سکن, کچھ آن والے خطبے چ ہو جائے, کہ جس دے نال انسان دی دنیا دی زندگی خوشحال بندی ہے. اللہ رب العالمین دا اے فرمان جو میں شروع چ پڑھیا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو, بلا شبہ او لوگ جنہیں ایمان قبول کیتا اور نیک عمل کیتے, انہاں دے واسطے میں عمدہ ٹکانے اور خوشحال زندگی رکھی ہے. ایک مقام. دوسرا مقام, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. فرمایا کوئی مرد ہے یا عورت جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, اسی اس نو بڑی خوبصورت زندگی عطا فرماواں گے, بڑی خوشحالی اس نو عطا کریں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, بڑی پاکیزہ زندگی, بڑی عمدہ زندگی, بڑی خوشحالی والی زندگی. شرط یہ ہے ایمان اور عمل صالح دو چیزاں ہوں. پہلا اصول میرے بھائیوں یاد رکھنا, اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے جاگ کے, اور توجہ دے نال انہاں باتاں نو اپنے پلے بنو اور دل چ اترن دی جگہ دو. ہن تک میں جڑی گفتگو کیتی ہے ان دا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام صرف جنت واسطے ہی نہیں آیا کہ جنت ہی اندر ملنی ہے, وہ تو انشاءاللہ ملنی ملنی ہے. دین اسلام ساری دنیا بھی بہتر بنان واسطے, ساری دنیا خوشحال بنان واسطے آیا ہے. اور وہ کیویں بنے گی؟ سب تو پہلا اصول فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح یہ ایسا عمل ہے کہ اس دے نال دنیا دی زندگی اللہ دا وعدہ ہے کہ میں خوشحال کر داں گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, 14واں پارہ سورہ النحل. کوئی مرد ہے یا عورت ہے جس نے بھی ایمان قبول کرن تو بعد صالح عمل کیتا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, اسی انہوں بڑی خوبصورت, بڑی خوشحال, بڑی پاکیزہ زندگی عطا کرا گے. ایمان اور عمل صالح, خالی ایمان بھی نہیں اور خالی صالح عمل بھی نہیں. آپ نے بات سن رکھی ہے, ابو جہل بڑے نیک عمل کردا سی, حاجیاں دی خدمت کردا سی, حاجیاں نو کھانا کھلاندا سی, انہاں دیاں سواریاں نو چارہ مہیا کردا سی. اور ابو جہل دے بارے چاہندا ہے کہ اس نے 40 حج کیتے سن. بڑا نیک عمل ہے. ایک حج دا نبی علیہ السلام نے فرمایا اجر و ثواب ہے
کہ جس ویلے حاجی عرفات چو واپس ہوندا ہے اللہ اس نو گناہاں دے کولوں اس طرح صاف کر دیندے نے گویا کہ اج ہی ماں دے پیٹ چو پیدا ہویا ہے. کتنا بڑا عمل ہے نیک. لیکن ایمان کوئی نہیں. اگر ایمان بھی نال ہوندا پھر اس دا صالح عمل قبول سی. ایک شخص ایمان تے ہے مگر عمل صالح نہیں، اس دے واسطے بھی یہ اللہ دا وعدہ نہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کہ اسی اس دی دنیا دی زندگی خوشحال کر دیں گے. پہلا اصول، پہلا مسئلہ اپنی دنیا دی زندگی خوشحال کرنے واسطے کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. یقین جانو، اللہ دا شکر ادا کریا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر واعظ ہر نصیحت تو پہلے اللہ دی تعریف کر دے. کس طرح؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے جس نے سانو ہدایت بخشی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اگر ساڈا رب سانو ہدایت نہ دیندا تے اسی ہدایت یافتہ نہیں سی ہو سکدے. یہ اس دا کرم ہے. کچھ لوگ آئے نا انہیں اپنے اسلام دا احسان جتلایا. فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ تواڈے کول آندے نے تے آ کے آندے نے اسی مسلمان ہوئے ہیں، نمازاں پڑھنے ہیں، صدقہ کرنے ہیں، جہاد کرنے ہیں. انہاں نوں فرماؤ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے مسلمان ہون دا احسان نہ جتلاؤ، یہ تواڈے اللہ دا احسان ہے کہ تانوں نے ایمان دی دولت بخشی ہے. ہن اس پھر خطبے دے الفاظ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر میرا اللہ ہدایت عطا نہ فرمادا تے اسی ہدایت یافتہ نہ ہوندے. ایمان اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نوح اور لوط علیہ السلام دو اللہ دے جلیل القدر نبی نے. بیویاں نو ایمان نصیب نہیں، قیامت نو جہنم وچ جان گیا. نبی دا کھانا پکان والیاں، نبی دے کپڑے دھون والیاں، نبی دی اولاد جنن والیاں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اے میرے سونے نبی، نبی نوح علیہ السلام تے لوط علیہ السلام دی بیوی دی مثال اپنی امت نو سناؤ. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. ساڈے دو نیک بندیاں دیاں وہ بیویاں سن، انہاں خیانت کیتی کی ایمان قبول نہ کیتا. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اے نہیں ویکھن گے کہ میرے نوح نبی دی بیوی ہے، میرے لوط نبی دی بیوی ہے. حکم ہوئے گا جتے دوسرے کافر جہنم چ جا رہے نے تسی بھی داخل ہو جاؤ. ایمان کتنا بڑا اللہ دا احسان ہے. تے ادھر فرعون جڑا اپنے آپ نو رب آخواندا سی، فرمایا اس دی بیوی دا حال بھی اپنی امت نو دسو. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین.
موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا. فرعون نو لگا پتا, کہنے لگا تینوں پتہ ہے میری سختی دا, میری سزاواں دا؟ کہنے لگی سارا کچھ پتا ہے. فرعون اللہ نے ان کیا وہ فرعون ذل اوتاد, زندہ حالت وچ کل ٹھوکدا سی جسم دے اندر, لٹا کے ہتھاں تے پیراں تے جسم دے دوسرے حصے تے بڑے بڑے کل ٹھوکدا سی, لوہے دیاں میخاں اللہ نے فرمایا. آسیہ نے کلمہ پڑھیا, موسیٰ علیہ السلام دا ایمان لے آئیاں کہ میں موسیٰ دے رب تے ایمان لے آئی, ہارون دے رب تے ایمان لے آئی, اور انہوں نے میں اللہ دے نبی منیا. میرا خامد فرعون نہ رب ہے اور نہ ایمان والا ہے. شاہی لباس اتر گیا, انہیں آخیا لٹا دو اور ہتھا پیرا کل ٹھوک دو, باز آ جا, موسیٰ دا کلمہ چھڑ دے. کہنے لگی نہیں چھڑنا. اچھا, ایک بہت وزنی پتھر اپنے محل دی چھت تے چڑھوایا اور اس نے کیا کہ انہوں بالکل دیوار دے نال سین وچ لٹا کے کل ٹھکے نے جسم چ, اتو پتھر گراؤ تاکہ دنیا واسطے عبرت بن جائے کہ جڑا بادشاہ فرعون نو رب نہیں مندا اس دی سزا کیا ہے. اے پتھر ایسا گرے کہ اس دے جسم دا کیما ہو جائے اور پورے ملک دے اندر اس دی تشہیر ہو جائے. بی بی آسیہ بھی دیکھ رہی ہے, ہاتھ چک لے خدا کے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ میری جان والی ہے, میری دعا قبول کر لے, اپنے کول جنت وچ میرا گھر بنا دے. اے اللہ مینوں فرعون دے مظالم کولوں نجات دلوا دے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. پتھر لگا گرن, حکم ہویا اے ملک الموت اجے پتھر گرنے نہ پائے, میری اس بندی آسیہ دی روح قبض کر کے, اور فرشتیاں نے حکم دیتا کہ اس دا محل میرے پاس بنا دو. ہے فرعون دی بیوی, ہائے میرے اللہ, خدا دی قسم ساری زندگی بندہ سجدے چ سر رکھ کے اللہ دا شکریہ ادا کرتا رہے کہ اللہ مسلمان نے دے گھر پیدا کیتا ہی, مسلمان بنایا ہی, تے انسان اللہ دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. یاد رکھو اللہ نے جو توفیق دیتی ہے, نماز دی, روزے دی, صدقہ و خیرات دی, مسجد چان دی, اس دے اتے اترایا نہ کرو, خدا دے شکر ادا کریا کرو, انہیں تو انہیں اس رستے سے چلایا. اللہ اکبر. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. فرمایا میرا وعدہ ہے, کوئی عورت نیک عمل کرے یا کوئی مرد نیک عمل کرے, ایمان قبول کرن تو بعد میں اس دی زندگی خوشحالی دی زندگی کر دوں گا. ایمان اور عمل صالح تو بعد اللہ کنے کو خوشحال کر دیندے نے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اجے اسلام پوری طرح دے نال دنیا تے نہیں سی پھیلیا. 10 سال مدنی دور دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری سالاں وچ صورتحال یہ سی کہ سونا چاندی درم و دینار مدینہ منورہ چ اس طرح آ رہے سن جس طرح سیلاب آندا ہے. اور ایسا بھی وقت آیا مسجد نبوی وچ انبار لگے نے جڑے 2 نوالیاں نو ترستے سن. آپ فرما دے اپنی چادراں بچھا لو, جتنا سونا چاندی روپے پیسے چاہیے جب پا کے لے جاؤ. نبی علیہ السلام دے چچا بھی آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی. انسان فطرتاً لالچی ہے نا, ذرا کچھ بخیل نے, کچھ لالچی نے, کچھ سخی نے, کچھ کنجوس نے. چادر بچھا لی, بڑی ساری چادر سی, بہت سارا سونا چاندی درم و دینار پا کے گڈ ماری.
تے کسی نو آخیا ذرا چکا رہے ہو میرے سر تے رکھاؤ، آپ نے فرمایا نہیں آپ پہ ہی چکنا ہے، اونا کو پاؤ جنہ آپ چک سکو۔ آپ بعض دفعہ اپنے اصحاب نال خوش طبی کر دے سن، فرمایا نہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی دا بوجھ قیامت نو نہیں اٹھائے گی، ایتھے بھی اپنا اپنا آپ ہی اٹھاؤ۔ ہن او چکی جائے نا پنڈ تے ہاتھ کوئی بوائے نا، حضور نے فرمایا کہ آپ ہی چکنی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، گنڈ کھول کے نا تے تھوڑا تھوڑا وچوں کڈن، پھر ویکھن کے میرے کو ہن چکی جائے گی کہ نہیں۔ ایمان اور عمل صالح دی برکت سی، اللہ نے او خوشحالی اس قوم نو عطا فرمائی جڑے بکریاں دے چرواہے سن، جڑے دو نوالیاں نو ترس دے سن۔ حضرت خبیب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت سی تے کسے نو فرمان لگے کہ مینوں ذرا کفن دا کپڑا لیا دو تاکہ میں دیکھ سکا۔ کئی قسم دے کپڑے کفن واسطے آ گئے، روزہ رکھیا سی تے افطاری دا ٹائم سی، انج ویکھ نا یکدم او زمانہ مکے والا یاد آیا تے اکھا چوں آنسو بہ نکلے، رونا شروع ہو گئے۔ غلامہ نے نوکرہ نے آکھیا آقا یہ کی مسئلہ ہے، رونا کیوں شروع ہو گئے ہو، وہ کپڑا پسند نہیں آیا ہو رہا ہے یہ؟ فرمان لگے نہیں، ایک وہ وقت سی کہ منو میرا کافر آقا انگاریاں تے لٹا دیندا سی، میرے جسم چو چربی پگھل پگھل کے انہاں انگاریاں نو ٹھنڈا کر دی سی تے میری جان چھٹ دی سی، دو نوالے روٹی دیاں نو ترس دے سا۔ اج اے وقت آ گیا کہ اسی کفن دا کپڑا آپ پسند کرن دے کہ کیسا ہونا چاہیے، ایسا دینا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ساڈے نیک عمل دا بدلہ کتے دنیا تے نہیں ملنے جا رہا۔ یہ انہاں دی فکر سی، حالانکہ ایسی بات نہیں سی، یہ خدا دا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اسی وعدہ کرنے ہاں، اور یاد رکھو ایک ہے میرا وعدہ، اللہ سانو معاف کرے، وعدے پورے کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ویلے مجبوراً کسی کو کچھ پڑھنا پہ جائے، بعض دفعہ لیٹ سویر ہو جاندی ہے تو پھر معذرت بھی کرنی چاہیے کہ یار نیت نہیں سی لیکن ارادہ سی لیکن نہیں بن سکیا۔ اب معاملے سارے معاشرے جواب چل دی ہے، لیکن اللہ دا وعدہ اس طرح دا نہیں۔ اللہ دا وعدہ کیسا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، لوگوں سن رکھو اللہ اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کر دے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کر دینے او سچا کر دینے، ان پورا کر دینے، وعدہ خلافی رب دی شان نہیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلا اصول جو میں آپ دے گوش گزار کر رہا ہاں، دنیا دی خوشحالی دا ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح، نیک عمل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی اس سمجھنے ہیں کہ شاید اسی نماز پڑھ لاپے مسجد چ آ گئے، یا اسی اپنے بچے نو کسی مدرسے چ بھیج دیتا حفظ واسطے، مولوی بنا دیتا، یہ ٹکٹیر ہو جائے گا، لوگوں دی روٹیاں ویکھے گا، یہ کس طرح کھائے گا، کس طرح کمائے گا، دنیا پڑھاؤ دنیا پڑھاؤ۔ اس پاسے لگے نے کہ میرے بچے دا مستقبل روشن ہوئے۔ نہ میرے بھائی، تیری سوچ غلط ہے۔ تیرے بچے دا مستقبل اگر روشن ہے تو ایمان اور عمل صالح دے اندر ہے، تو اس دی تربیت ایسی کر، اپنے گھر دا ماحول ایسا بنا، میرے رب دیاں رحمتاں اور برکتاں دیکھی کس طرح اتر دیا نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مختصر کرنے پہلا اصول کیا ہویا؟ ایمان اور عمل صالح۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی بڑی خوبصورت زندگی داں گے، بڑی خوشحالی دی زندگی داں گے، اسی بڑی عمدہ زندگی اور عمدہ ٹکانے عطا فرماواں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرا عمل، دوسرا اصول دنیا دی خوشحالی دا،
وہ نماز ہے. نماز یعنی بعض بندے ایسے نے کہ اللہ نے مال تے بڑا دیتا ہے لیکن پریشانیاں ایسیاں آ جاندیاں, مصیبتیں ایسیاں بن جاندیاں نے کہ انسان ڈنڈ پیسدا ہے کہ میں اس مصیبت چوں کس طرح نکلا. مال ہے, میں شاید کسی جمعے عرض کیتا سی کہ بڑا ایک وہ چل رہا سی سوشل میڈیا تے, ایک آدمی سی غالباً یمن دا سی یا اپنا باہر الامارات دا سی, بڑا خوشحال بھریا پیا کمرہ سونے چاندی درم و دینار نال اندر داخل ہویا. وہ دروازہ ایسا سی کہ وہ لاک ہو گیا, وہ کھلدا بھی باہر سے اندر, وہ کھلدا نہیں سی, تڑپدا رہیا, چیخاں ماردا رہیا. آخر اس نے اپنی انگلی کٹی تے خون دے نال لکھیا کہ دنیا دا خوشحال انسان بھوک دی وجہ تو مر رہا ہے. دنیا دا خوشحال انسان, امیر ترین انسان, یعنی جس نے کوئی گورنمنٹ قرضہ بعض دفعہ لیندی سی, کہ دنیا دا خوشحال انسان بھوک دے نال مر رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوسرا اصول میرے بھائیو, نماز. اللہ رب العالمین دا ایک حکم قرآن مجید چ, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے اہل ایمان میرے کو مدد لیا کرو. میری مدد کیویں تواڈے شامل حال ہوئے گی؟ نماز دے نال. تواڈیاں میں پریشانیاں بھی دور کراں گا, تواڈے دکھ بھی دور کراں گا, تواڈیاں مصیبتاں بھی دور کراں گا, تواڈیاں بدحالیاں خوشحالیاں چ بدلاں گا. تسی نماز نیت دو, نماز پڑھیا کرو تے میرے کولوں مدد طلب کرو. تسی دیکھیا جے میری مدد کس طرح آندی ہے. نہ صرف تواڈی زندگی خوشحال ہو جائے گی, مال و متاع عام ہو جائے گا, بلکہ میں تانوں دکھاں تو مصیبتاں کولوں بھی محفوظ رکھاں گا. اسلامی تاریخ کے اندر حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شخص فقیر آدمی سی دمشق چو, انہیں ایک خچر رکھیا, سواری رکھی سی, کرائے تے سواریاں نو بٹھاندا, یعنی جس طرح ہن چاند گاڑیاں والے رکشے والے نے, اس دور دے اندر اونٹ گھوڑے وغیرہ سن. اس نے ایک مسافر نو بٹھایا, طے ہو گیا کہ اینے پیسے میں تینوں داں گا, لے کے ٹر پیا. جس ویلے تھوڑا جا کے گیا نا تے اس نے مسافر نے آکھیا کہ اے رستہ جڑا ہے نا شارٹ کٹ ہے, ادھروں دی چل, جلدی پہنچ جاواں گے, تے اے رستہ تیرے والا دور دا. انہیں کہا میں اس رستے نو جاندا نہیں, میں تے اسے رستے نو پہچاننا ہے. انہیں مجبور کیتا, نہیں تو ادھر ہی چل, یہ جلدی پہنچا گا. ٹر پیا. اچانک دیکھدا کہ ایک بڑی تاریک اور تنگ غار آ جاندی ہے. وہ سواری تو اتردا ہے, انہیں اپنا چھرا کڈیا, انہیں آکھیا سیدھا ہو جا. انہیں آخیا میری جان چھڈ, اے گھوڑا بھی لے لے, میرے کو جڑے پیسے نے وہ بھی لے لے, میری جان بخشی کر. انہیں آخیا یہ تے اگے ہی میرا ہے, اب ویکھنا پیا ہڈیاں اے سارے میں انجی اتنے لیا کے مارے نے, یہ تے میرا ہی ہے, لیکن میں اس دی خبر کسی نو ہون نہیں دیندا. انہیں دوڑ لاتی, وہ بھی پیچھے دوڑ پیا. آخر وہ رکیا, انہیں آخیا میری جان بخشی کر, سارا کچھ لے لے, مینو جان دے. کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا میری پھر ایک خواہش پوری کر دے, چل تو مینو مار تے دینا, میری سواری تے بھی قبضہ کر لینا, مینو 2 رکعت نماز پڑھ لین دے. انہیں کہا پڑھ لے. اللہ اکبر. ہن تے آن ادھر ہے کہ انہیں چھڑا بڑا تیز ہے, انہیں سلام تو بعد مینو مار دینا ہے. آنے نے نہ مینو سورہ فاتحہ آوے, نہ کوئی سورت قرآن دی آوے. پریشانی لگی ہے کہ اے بندہ بس ہن ان قریب میری زندگی دا خاتمہ کر دے گا. میں اسے پریشانی دے اندر کہ کی پڑھاں تے کی نہ پڑھاں. اچانک قرآن دی ایک آیت میرے ذہن چ آئی, 20واں پارہ پہلا رکوع, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. وہ کون ذات ہے جو لاچار لوگاں دی,
جو بے بس اور بے کس لوگوں کی مدد کرنے والی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جس ویلے پریشان آدمی، مصیبت زدہ آدمی، دکھاں دا ستایا ہویا ماریا ہویا آدمی ان دے اگے دعا کردا ہے، وہ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ تو سوا کو اور بھی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، صرف وہی ہے جڑا دکھاں نو دور کرنے والا، پریشانیاں نو راحتاں وچ بدلن والا، تنگیاں نو خوشحالیاں وچ تبدیل کرنے والا، جڑا جان بخشی کرن والا تے قربان والا، اللہ تو سوا اور کوئی. آندے نے میں ایہو ہی ایت قیام وچ بھی، ایہو رکوع وچ بھی، ایہو سجدے وچ بھی، ایہو تحیات وچ بھی، تے او کی کہہ رہے ہیں؟ جلدی کر، جلدی سلام پھیر، جلدی سلام پھیر. میں اے ایت پڑھدا پیا ہے، اچانک ایک شور ہویا کہ جس طرح کوئی بڑا تیز گھوڑا دوڑا کے اچانک میرے سر تے پہنچ گیا. انہیں آندیاں ہی وار کیتا تے وہ جڑا مینوں قتل کرنا چاہندا سی اون دی گردن اتارتی تے گردن اتار کے تے واپس جان لگا تے میں انہوں روکیا. میں جلدی سلام پھیر کے، او خدا دے بندے ٹھہر، روک، کون ہے؟ کہنے لگا میں اسے ہی اللہ دا بھیجیا ہویا ماں جنوں تو رو رو کے پکاردا سی کہ اللہ میری مدد کر. اس اللہ نے مینوں بھیجیا ہے کہ جا ایسے نے میرا بندہ پریشان ہے تے انہیں نماز نیتی ہے میرے سامنے، ہاتھ بننے ہوئے نے تے سجدے بھی کر رہے ہیں تے رکوع بھی کر رہے ہیں تے دعا کر رہے ہیں تے رو رہے ہیں تے التجا کر رہے ہیں تے میری مدد ان دے واسطے آئی کہ آئی، جلدی پہنچ اور جا کے اس قاتل نو مار دے اور میرے بندے نو رہائی مل جائے، انہوں نجات مل جائے. نماز جو ہے یہ انسان دیاں پریشانیاں دور کر دی ہے، نماز انسان دے دکھ دور کر دی ہے، نماز انسان نو خوشحالی دے دی ہے. میرے بھائیو، اے نہ سمجھا کرو خدا دا واسطہ ہے کہ اذان ہو گئی ہے اور 15 منٹ دی جماعت چ رہندے نے، پھر قاری صاحب کو نماز لمبی پڑھا دیندے نے، میرے تے گاہک مڑ جان گے. او میرے بھائی نہیں مڑن گے. جڑا رزق اللہ نے تیری قسمت چ لکھیا ہے وہ کسی دوسرے ول نہیں جا سکتا. آ مسجد میں آ، نماز واسطے آ، اذان ہو جائے آ، دیکھ میرا اللہ تیری زندگی خوشحال کس طرح بنا دا. میرے رب دا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اختیار ہے نماز، فرضی نماز، بات قدرتی ذہن چاہ گئی، پڑھی تو ہے سی. فرض نماز تو علاوہ نفل نوافل اگے پیچھے جو بھی مسنون عمل ہے وہ بھی. ایک ہے تہجد دی نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہجد دی نماز، انہیں فائدے سن لو. رات نو اٹھنا تہجد دی نماز، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اندے نال گناہ معاف کر دیندے نے. جڑا رات نو اٹھ کے نفل پڑھ دے نا اللہ اس دے گناہ معاف فرما دیندے نے. بندہ ہولی ہولی چھپ کے تے وضو کر کے، عمر رسیدہ آدمی ہے، آ کے کھلو گیا ہے، کپ کپاندے ہوئے ہاتھ بن لینے، پھر رکوع، پھر سجدے، پھر ہاتھ چک لینے. یا اللہ ساری زندگی تے میری گناہوں چ گزر گئی، اللہ میں تو تیرے کو بڑا دور رہا ہے، تو یا اللہ میں کیڑے منہ نال تیرے کو معافی منگا، تے میں کیڑے منہ دے نال تیرے در وچ آواں، تیری مسجد چ آواں. اللہ اے گناہگار تیرے اگے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرے کو معافی مانگنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اجے او بابا ہاتھ منہ تے نہیں پھیردا، اللہ پہلو ہی سارے گناہاں تے قلم پھیر دیندا. آتے صحیح چکتے صحیح ہاتھ ذرا. حضور نے فرمایا علیہ السلام رات دی نماز گناہاں نو معاف کروانی، پھر برائیاں کو بھی روک دی ہے. تہجد گزار اللہ انہوں برائیاں کو محفوظ کر لیندے نے، اللہ اس دی مدد فرمانے نے. اور پھر دکھاں دے مارے ہوئے ستائے ہوئے لوگوں، بیماریاں چ مبتلا، بڑے بڑے تسا تجربے کیتے، بڑے بڑے ٹیسٹ کروائے جے اور بڑیاں بڑیاں دوائیاں کھا دیاں جے. میرے نبی دا بھی نسخہ آزما کے دیکھ لو. میرے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھن دے نال اللہ بیماریاں دور کر دیندے نے. نماز تہجد دی پڑھن نال
اور سارے دنیا دے تجربے کر چکے ہو. یاد رکھو نہ میرے اللہ دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ میرے نبی دا فرمان غلط ہو سکتا ہے. اللہ تو بھی زیادہ سچی بات ہو کسے دی نہیں اور نبی تو بھی زیادہ سچی بات ہو کسے دی نہیں. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی اونا چر بول دے نہیں جدوں تک آسمان تو اسی وحی نہ نازل کر. حضور نے کی فرمایا علیہ السلام؟ فرمایا تہجد دے نال، تہجد دی نماز نال اللہ بیماریاں ختم کر دیندے، اللہ بیماریاں دور کر دیندے نے. ہن میرے بھائی خلاصہ کی نکلیا کہ پریشانیاں تے مصیبتاں تے دکھ بھی نماز دے نال دور ہوندے نے اور اللہ رب العالمین گناہ بھی معاف کرتے ہیں، برائیاں تو بھی بندے نو بچاندے نے اور بیماریاں بھی دور کر دیندے نے اور انسان دی زندگی اللہ تعالی خوشحال زندگی بنا دیندے نے. دو عمل ہن تک بیان کیتے نے، ایمان اور عمل صالح ایک چیز. اللہ اس دے نال خوبصورت زندگی عطا فرما دے نے، خوشحالی دی زندگی عطا فرما دے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دوسرا عمل نماز ہے کہ جس نماز دے نال اللہ مصیبتاں تو نجات دیندے نے، دکھاں تو پریشانیاں تو نجات عطا فرمانے نے اور پھر اللہ رب العالمین شفا بھی عطا فرمانے نے. ایک انسان ہے بڑا خوشحال ہے، بڑا ان کو مال و متاع ہے، لیکن ڈاکٹر کہہ دیندے نے، حکیم طبیب کہہ دے ابھی نہیں ہو کھانا، ابھی نہیں ہو کھانا، ابھی نہیں ہو کھانا. وہ ترسدا ہے کہ میں ہن کی کراں، کی کھاواں تے کی نہ کھاواں. اگر دین اسلام دے سائے چ آ جائے، اللہ اور اس دے رسول دے احکامات وہ سی من لیے، خدا کا وعدہ جھوٹا نہیں. فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسی پاکیزہ، ایسی خوشحال، ایسی سونی زندگی عطا فرماواں گے کہ تیری دنیا تے ایک مثال بن جائے گی اور پھر آخرت نو بھی تینوں عمدہ ٹھکانہ عطا فرماواں گے. دو باتاں میرے بھائی میں اختصار دے نال عرض کر رہا ہوں. ایک بات اور عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرنا، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے چ باقی دا یہ حصہ عرض کراں گا. ایک ہے تقوی، اللہ دا تقوی. اگر چاہتے ہو کہ تہاڈی دنیا خوشحال ہوے، تہاڈے گھراں چ رونق آ جائے، تہاڈیاں پریشانیاں دور ہو جان، تہاڈیاں مصیبتاں ساریاں ختم ہو جان، دکھاں دے سارے پروگرام بند ہو جان، تے اللہ دا تقوی اختیار کرو. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اے میرے نبی اعلان فرما دو جڑا اللہ دا تقوی اختیار کردا ہے، اللہ ہر پریشانی چوں نکلن دا اس دے واسطے رستہ پیدا فرما دیندے نے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ انہوں روزی اوتھوں عطا فرمانے نے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکدا کہ مینوں ایتھوں بھی رزق مل سکدا سی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جڑا اللہ دا تقوی اختیار کردا ہے اللہ پاک اس دے واسطے آسانی دا معاملہ فرما دیندے نے. تقوی میرے بھائیو ہے کیا؟ بس اللہ دی نافرمانی کو بچ جانا، حرام کماں نو چھڈ دینا، بس دو لفظ تقوی دی تعریف. یاد رکھو جی اسی نماز نہ پڑھی اور شیطان نے تے ایک ہی سجدہ نہیں سی نہ کیتا تے اسی ساری ہی فرض چھڈ دے جائیے، نفل بھی سنتا بھی سارا کچھ چھڈ دے جائیے، غیبتہ کری جائیے، چگلیاں کری جائیے اور فلم بینی کری جائیے اور پھر دنیا جہان دے جھوٹ بولے جائیے. ساری خوشحالی کس طرح آ سکتی ہے؟ ساڑیاں مصیبتاں دا اضافہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت اید الناس ویعفو عن کثیر. فرمایا جو کچھ تواڈے تے تنگیاں، مصیبتاں، پریشانیاں، رزق دیاں تنگیاں، اے دکھ بلاواں بیماریاں آندیاں نے تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر، اجے اللہ فرماندے نے میں بہت زیادہ معاف کر دینا ہے، بہت زیادہ چیزاں تو میں درگزر کرنا ہے. جے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، میری معزز ماں اور بہنوں، اگر اسی نماز نہیں پڑھا گے، اگر اسی اللہ دا تقوی اختیار نہیں کریں گے، فحاشی، بے حیائی، اڑیانی دے پروگرام،
ساڈے گھراں وچ، ساڈے بازاراں وچ، ساڈیاں دکاناں وچ، ساڈی جیب وچ جی اسی سارے اسے پاسے لگے رہاں گے تو کس طرح خوشحالی آئے گی؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس دے واسطے ضمانت ہے، گارنٹی ہے، اللہ انہوں رزق اتھوں عطا فرمان گے جتوں سوچ بھی نہیں سکتا، اور اللہ انہیں مصیبتاں اج دور کر دیں گے، انہوں دکھاں تو اس طرح نجات دے دیں گے کہ وہ سوچ نہیں سکتا کہ میں انہیں مصیبتاں جو کس طرح نکل سکتا سا، میں تو نکل ہی نہیں سکتا، نکل کس طرح گیا۔ تیسری بات، تیسرا اصول خوشحالی دا، میں جس طرح شروع عرض کیتا ہے نا کہ ہر بندہ رنگ دے اعتبار نال مختلف ہے، شاید دنیا تے کسی دی شکل کسی نہ ملدی ہوئے، اور اسی طرح کوئی بڑے قد دا، کوئی چھوٹے قد دا، کوئی عربی بولن والا، کوئی پنجابی بولن والا، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، رنگ دا فرق، زبانہ دا فرق، سارے خیالات دا فرق، کافر بھی نے، فاجر بھی نے، فاسق بھی نے، مومن بھی، مسلمان بھی نے، سارے مختلف خیالات نے، ایک بات تے سارے دا اتفاق ہے، مسلمانہ دا بھی تے کافرہ دا بھی، کہ ساری زندگی خوشحال ہوئے، اس دے اتے سارے متفق نے۔ کافر بھی یہ کوشش کر دے نے، اور اسے توداؤ دے اندر عباس بھائی کہہ رہے ہیں یورپ دے لوگ بڑے خوشحال نے، انہوں کو جا کے پوچھو کہ یہ مصیبتہ جو ابتلا نے، چند اصول انہوں نے اپنائے، لیکن یاد رکھو اللہ اکبر اللہ اکبر، جو وہ اپنے سینے چ گھٹن محسوس کر دے نے، اللہ رب العالمین دی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تسی سمجھتے ہو چار پیسے آ گئے یا انہوں تھوڑا بہت کوئی معاملات دنیا دے بہتر نے دے وہ بڑے خوشحال نے۔ من عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ جو سادے ذکر کو یعنی قرآن تو، حدیث تو، دین تو، اسلام تو اعراض کرے گا، اسی انہی زندگی تنگ کر دیا گے۔ اللہ اکبر اللہ، باوجود ساریاں کوششاں دے، سارے اسباب و وسائل اور ذرائع دے، انہوں خوشحالی نہیں مل سکتی۔ بھائیو، دین اسلام قرآن اور حدیث صرف ساری جنت بنانی نہیں آئے، ساری دنیا خوشحال کرنے واسطے ہے، سونے بات سمجھ نہیں آتی۔ من عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، فرمایا میرے والو منہ موڑن والا، میرے ذکر تو اعراض کرنے والا، میرے اس ضابطے تو منہ پھیرنے والا، وہ کدے خوشحال نہیں ہو سکتا، میں اس کی زندگی تنگ کر دینا تے قیامت میں انیا کر کے اٹھاواں گا۔ خوشحالی میرے بھائیو ایمان اور عمل صالح دے اندر ہے، دنیا دی بھی خوشحالی، قبر دی بھی خوشحالی، حشر دی بھی خوشحالی، اور رزق دی فراوانی، مصیبتاں نہ دور ہونا اللہ دے تقوی اور نماز دے اندر پوشیدہ ہے۔ تین چیزاں میں ہن تک عرض کیتیاں نے، اللہ پاک منو بھی اور آپ نو عمل دی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ باقی دا بیان 6-7 اجے میں اور عرض کرنا چاہ رہے، اللہ دی توفیق نال وہ آن والے خطبے دے اندر عرض کراں گا۔ اللہ تیرے اگے دعا اور التجا ہے، ساری زندگی خوشحال بنا دے اور دین والی بنا دے، ایمان والی بنا دے، اسلام والی بنا دے۔ یہ تیری رحمت ہے کہ تو سانو کلمے دی توفیق دیتی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اسی اعتراف اور کرنے ہاں اگر تو سانو ہدایت نہ بخشدا تو یا اللہ سی ہدایت یافتہ نہ ہوندے، شاید اج مسجد چ نہ ہوندے، کسی مندر چ بیٹھے ہوندے، کسی کلیسے کسی گرجے چ بیٹھے ہوندے۔ اللہ یہ تیری رحمت ہے، اللہ ایمان تے زندہ رکھ اور ایمان تے موت نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔